بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، مجھ میں تو ایسی بات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مفتی محمد انصر القادری صاحب، تکبیر، اللہ اکبر، کی آمد، مرحبا، کی آمد، مرحبا، مرحبا، کی آمد، مرحبا، دھیرے بولو، مرحبا، پیار سے بولو، مرحبا، پیار سے بولو، مرحبا، اونچا بولو، مرحبا، اونچا بولو، مرحبا، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، حیدر کا نعرہ یا نبی، حیدر کا نعرہ یا نبی، مان بھی بولے یا نبی، مان بھی بولے یا نبی، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ انتہائی معزز و محترم ناظرین و سامعین، آج کا یہ عظیم الشان روح پرور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے لبریز یہ عظیم الشان مظاہرہ دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ آپ نے مظاہرہ کر کے اس بات کا ثبوت پیش کیا ہے کہ ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارا نبی زندہ ہے، ہم اللہ کے کرم سے ان کے ماننے والے بھی زندہ ہیں، اور ہم کسی علاقائی حدود کے پابند نہیں ہیں۔ سرزمین پاکستان میں ہوں تب بھی آمنہ کے لال کے ہیں، سرزمین ہندوستان میں ہوں تب بھی آمنہ کے لال کے ہیں، سرزمین برطانیہ میں ہوں تب بھی آمنہ کے لال کے ہیں، سرزمین اٹلی میں بریشیا میں ہوں تب بھی آمنہ کے لال کے ہیں۔ ہم کسی ایک علاقے اور وقت کے پابند نہیں ہیں، مسلم ہے، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا۔ اور آپ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ عشق مصطفیٰ
کسی مقام پہ بھی ہو وہ محبت مصطفیٰ کا مظاہرہ کیے بغیر رہ نہیں سکتا. موسم کیسا بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، کڑکتی دھوپ ہو، برف باری ہو رہی ہو، یہ نغمہ گلے لالا کا نہیں محتاج، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. آپ کے عظیم الشان مظاہرے پر میں آپ کو، آپ کی انتظامیہ کو، یہاں کے رہنے والے تمام علماء کو، مشائخ کو، تمام تنظیموں کے ارکان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میرا دل چاہتا ہے کہ اس موقع پر میں آپ کو اس دربار کی حاضری کے لیے لے چلوں جس کے بوریا نشین شہنشاہ نے فقیروں کو بادشاہ بنا دیا، جس کی مبارک زندگی انسانیت کی تفسیر کر گئی، جن کی چشم کرم نے اپنے سائلوں کو مالا مال کر دیا، جن کا دست شفقت یتیموں کا والی، بے کسوں کا سہارا، درد مندوں کا مونس اور اپاہجوں کے دل کی تسکین تھا، جس کا مداح اور ثناخواں خود اس کا پروردگار ہے، جس کی عظمت و بزرگی کے ذکر سے قرآن کے صفحات بھرے پڑے ہیں، جس کی خلق کو رب نے جمیل کیا، جس کے خلق کو رب نے عظیم کہا، جس کی اداؤں کو سب نے حسین کہا، جو بلائے امتیاز سب کا تھا اور تا ابد سب کا رہے گا، جس کے در رحمت پر صدا لگانے والا فقیر نہ پہلے کبھی خالی دامن لوٹا اور نہ قیامت تک خالی دامن لوٹ سکتا ہے. کائنات ارض و سماوات کی بلند و بالا شخصیت، تاریخ تیری پاک زندگی کو سجدہ کر رہی ہے، آسمان کا ہر گوشہ تیرے احسانات گنوا رہا ہے، زمین کا ذرہ ذرہ تیرے نام کی تسبیح پڑھ رہا ہے، ملائکہ و مرسلین تیری بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر رہے ہیں، خاتم النبیین صداقت تیرے دربار کی لونڈی، رحم و کرم تیرے در کے دست بستہ غلام، انصاف نے تیرے قدم چومے، شجاعت تیرے پاؤں میں لوٹی، حاجت مند تیرے گھر سے کامیاب ہوئے، نامراد تیرے در سے بامراد ہو کر چلے. تیری مبارک زندگی نے ناپائیدار دنیا کو زندگی کے معنی بتا دیے. روئے زمین کی مخلوق تیرے کرم کی معترف ہے اور آبادی کے ہر حصے سے تیرے کلمے کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. گناہوں سے لتڑے ہوئے، شرک سے بھرے ہوئے دل تیری ایک ہی جھلک سے پارس بن گئے. تیرے پاک نام کی رسیا، تیری مقدس صورت کے پروانے، تیری آنکھوں میں ڈوبنے والے، تیرے چہرے کے اجالے کے اسیر، تیری زلفوں کے قیدی، تیری زلفوں کے کنڈل کو اپنے گلے کا توق بنانے والے، تیرے نشان قدم کو اپنا کعبہ سمجھ کر جبین نیاز جھکانے والے، اے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے، دو عالم کے رکھوالے، شہنشاہ بندہ نواز، بے کسوں کے چارہ ساز، فطرت آدم کو ناقابل مقابلہ بلندی عطا کرنے والے آقا، مکی مدنی سرکار، اے میرے ہادی و مولا، آپ کی ذات اقدس و اطہر دنیا کی ہر صورت گری کی گرد و غایت ہے اور تخلیق کی اصل حقیقت ہے. بزم میلاد کے دولہ، بزم میلاد کے دولہ، بزم میلاد کے دولہ، دل اور جان تجھ پر قربان. عمر اس آرزو میں ختم ہوتی جا رہی ہے کہ زندگی پروانہ بار تیرے نام پر نثار ہو. لا ریب تو انسان تھا، لا ریب تو انسان تھا، مگر انتہائی کریم. بلا شبہ تو لبادہ بشریت اوڑھ کے آیا، مگر انتہائی کریم. تو نے بندہ بن کر دنیا میں خدائی کی، تو نے فرش پہ بیٹھ کر عرش کی حکومت کی. تیری انگلی اٹھ گئی، چاند کا کلیجہ چل گیا، ہاتھ اٹھ گیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے وقت عصر پہ آ گیا. آمنہ کے لال
تیری کس کس ادا کی بات کریں، تیرے کس کس عظمت کا معاملہ چھیڑیں. تیری شان کا حال یہ ہے کہ تو اپنے سر میں تیل لگانے کے لیے زیتون ہاتھ کی ہتھیلی پہ ڈالتا ہے. عرش اعلیٰ سے آواز آتی ہے، محبوب تھوڑی دیر کے لیے ٹہر جا. عرض کیا مولا کیوں؟ فرمان ہوا پہلے مجھے تیری اس ادا کو قرآن تو بنا لینے دے. محبوب تیری شان کا کیا کہنا، تو نے اپنے بالوں میں مانگ نکالنے کے لیے کنگھی کو بالوں میں رکھا. عرش سے آواز آئی محبوب ٹہر جا. عرض کیا مولا کس لیے؟ فرمایا پہلے مجھے تیری اس ادا کی قسم تو اٹھا لینے دے. عزیزان گرامی قدر اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں، تو نے بندہ بن کر دنیا میں خدائی کی، تو نے فرش پہ بیٹھ کر عرش کی حکومت کی. تو خاک نشیں تھا لیکن تو نے اپنے چاہنے والوں کو شہنشاہ بنا دیا. آمینہ کے لال آسمان کو ساتھ نہیں بول سکتا. جب زمین کا ذرہ ذرہ تیری جان کا دشمن تھا لیکن تیری صداقت نے تجھے امین بنایا. تیرے سر کے خواستگار، تیری جان کے دشمن، تیرے خون کے پیاسے آقا تیرا کلمہ پڑھنے لگے. خالد جیسے عدوف کی گردن تیرے سامنے خم ہوئی. عمر جیسے مخالف کا زور تیرے سامنے ٹوٹ گیا. ابو سفیان جیسے چلاک اور کاغ دشمن نے آقا تیرے قدم چومے. ملک کا ہر متنفس تیرے قدم پر کمر بستہ ہو اور وقت راستی کا تاج سر پہ رکھے. دشمن تیرے شہدا ہوں اور اغیار تیرا کلمہ پڑھنے لگے. اے سلطان حسینان جہاں، صداقت تیرے گھر سے، امانت تیرے در سے، حیا تیرے دربار سے، ہمدردی تیری سرکار سے، خدائی تیری بات سے اور حقیقت تیری ذات سے آشکار و نمودار ہوتی. آقا رسالت کے معنی تو نے بتائے، نبوت کی تفسیر تو نے کی، انسانیت کا عقدہ تو نے کھولا، بندگی کا راز تو نے بتایا، عبودیت کا مرحلہ تیری شان، توحید کا ڈنکا تیری زبان میں. عزیزان گرامی قدر میں اس ذات بالا صفات کا ذکر کر رہا ہوں جس نے دنیا میں قدم رنگا فرمایا، اعلان کیا اول ما خلق اللہ نوری، کائنات کے لوگوں میں سب سے اول ہوں. حضرات توجہ فرمائیے، جس نبی کا میلاد منانے آئے ہو وہ نبی اس شان کا مالک ہے جس کی دعائیں خلیل اللہ بھی کرتے رہے، جن کی دعائیں ذبیح اللہ وقت سبا کرتے رہے. وہ جو بن کر جو روشنی بن کر دیدائے یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے رنگ میں پایا، وہ نبی اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذوفشانی سے، وہ جس کی آرزو بڑھتی جواب لن ترانی سے، وہ نبی اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. ارے شاہ سلیمان نے جس کے نام پر گدائی کی، ارے داؤد جس کی شان میں اپنے نغمہ سرائی کرتا رہا. ارے آپ کو مبارک ہو، وہ نبی جس نے آتے ہی اعلان کیا اول ما خلق اللہ نوری، کائنات کے لوگوں میں سب سے اول ہوں. حضرات توجہ فرمائیے، جو کائنات میں سب سے اول ہوگا وہ خدا کے قریب ہوگا. جو خدا کے قریب ہوگا وہ کامل ہوگا. جو کامل ہوگا وہ مکمل ہوگا. جو مکمل ہوگا وہ عرفہ ہوگا. جو عرفہ ہوگا وہ اعلیٰ ہوگا. جو اعلیٰ ہوگا وہ بلند و بالا ہوگا. جو بلند و بالا ہوگا وہ اقرب ہوگا. جو اقرب ہوگا وہ مقصود کائنات ہوگا. جو مقصود کائنات ہوگا وہ باعث تخلیق آدم ہوگا. جو باعث تخلیق آدم ہوگا وہ نبی اول ہوگا. جو نبی اول ہوگا وہ لوح اول ہوگا. جو لوح اول ہوگا وہ قلم اول ہوگا. جو قلم اول ہوگا وہ یاسین ہوگا. وہ یاسین ہوگا. وہ طٰہٰ ہوگا. جو طٰہٰ ہوگا وہ مزمل ہوگا. جو مزمل ہوگا وہ مدثر ہوگا. جو مدثر ہوگا وہ بشیر ہوگا. جو بشیر ہوگا وہ نذیر ہوگا. جو نذیر ہوگا وہ طاہر ہوگا. جو طاہر ہوگا وہ مطہر ہوگا. جو مطہر ہوگا وہ حبیب کبریا ہوگا. جو حبیب کبریا ہوگا وہ احمد مجتبی ہوگا. جو احمد مجتبی ہوگا وہ محمد مصطفیٰ ہوگا. کتاب فطرت کے سر ورق پر
ہم برملا زمانے کو بتانا چاہتے ہیں کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقاں نہ ہوتی، جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ آج اس کی آمد کا دن ہے جس کی سبب سے پوری کائنات سجائی گئی ہے۔ آج اس نبی کی آمد کا دن ہے جس کے سبب سے رب ذوالجلال نے ہمیں اپنا آپ عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے زمانہ سن لے، ہم دیوانے نہیں، ہم فرزانوں سے بھی بڑھ کر فرزانے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ رب نے اپنی کائنات کی سب سے بڑی جولی، سب سے بڑی نعمت ہماری جولی میں ڈالی۔ اس لیے آج رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنے آئے۔ آمنہ کے لال کی آمد پر آقا کونین کی نعمت کو سمجھ کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں چولیاں پھیلانے آئے۔ مولا تو نے اپنا نبی عطا کیا ہے، اب کچھ اور نہ دے، جو اس کے شایان شان ہے وہی عطا فرما۔ میں آپ لوگوں کو انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سخت سردی کے اس موسم میں آپ دور دراز کے سفر کر کے آقا کونین کے میلاد کی گھڑیوں میں شریک ہو گئے۔ حضرت مولانا علامہ حافظ طارق محمود صاحب، حضرت غلام عباس چشتی صاحب، مولانا محمد یعقوب نقشبندی صاحب، حضرت شاہ صاحب، حضرت سید عابد حسین شاہ صاحب، میں یہاں کے رہنے والے تمام علماء کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ نام بے شک الگ الگ ہیں لیکن اس طرح ہے جیسے ہاتھ کے اندر 5 انگلیاں ہوتی۔ یہاں کی ساری تنظیمیں اکٹھی، یہاں کے اہل سنت کے تمام پلیٹ فارم ایک، سب کا نظریہ ایک، یہ بھی اس علاقے کے اندر ایک انتہائی اہم قدم ہے۔ میں آپ لوگوں کو اس عظیم الشان مظاہرے پر، اس عظیم الشان تقریب کے انعقاد پر انتہائی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میرے ساتھی محترم المقام قائد طلبہ جناب نعیم شہباز صاحب، جو خصوصی طور پر میری آمد کا سبب بنے، جنہوں نے آج کے دن کے لیے مجھے خصوصی حکم فرمایا کہ ہر صورت میں حاضر ہونا پڑے گا۔ آپ لوگوں کا پیار دیکھ کر، آپ لوگوں کا اخلاق دیکھ کر مجھے انتہائی خوشی ہوئی۔ آخر میں اتنا ہی کہتا ہوں، مبارک ہو کہ دور راحت و آرام آ پہنچا، نجات دائمی کی شکل میں اسلام آ پہنچا۔ مبارک ٹھوکریں کھا کھا کے پہ ہم گرنے والوں کو، مبارک دشت غربت میں بھٹکتے پھرنے والوں کو، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ سلام ہے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام ہے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔